ہم آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وصیت نامہ مولا کائنات۔ مولا نے جاتے جاتے ہمارے لیے کن باتوں کو چھوڑا، مولا کیا چاہتے تھے ہم سے۔ امام نے جو اپنی پوری کی پوری زندگی گزاری اور ایک مظلومیت کے ساتھ امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم ان الفاظ پر آج توجہ کرنا چاہیں گے، اور میں چاہوں گی آغا آپ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھائیں کہ اصل میں وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اولین و آخرین میں سے بدبخت ترین قاتل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ پہ کروڑوں لعنتیں خداوند متعال کی تاب صبح قیامت برستی رہیں کہ جس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پہ ضربت لگائی، اور اسی ضربت کی وجہ سے مولا امیر علیہ السلام نے شہادت پائی۔ آخری وقت میں مولا امیر علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی، یہ آپ کا خوبصورت موضوع سخن، لیکن اس سے پہلے آپ کا سوال کہ مولا امیر علیہ السلام کی وصیت بیان کرنے سے قبل ہم بیان کریں اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ وصیت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیے، یہ وہ لفظ ہے کہ جس سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ بہت سے الفاظ، بہت سے عقائد ایسے ہیں کہ جن سے فقط خواص واقف ہوتے ہیں، عوام الناس ان سے واقف نہیں ہوتی، جن سے فقط علماء یا اہل علم واقف ہوتے ہیں، عوام الناس ان سے واقف نہیں ہوتی۔ لیکن وصیت وہ لفظ ہے کہ جس سے ہر کوئی واقف ہے، اور لغوی معنی اس کا جو ہے اس سے ہٹ کے بھی اصطلاحی طور پہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک شخص جس کی موت کا وقت قریب ہو یا موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے وہ جو اپنے امور کے متعلق تحریری طور پہ یا کسی کو سنا کے جو پیغام دیتا ہے کہ میرے بعد یہ کام کر لینا، وہ وصیت کہلاتی ہے۔ اور خود حکم قرآنی ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تم وصیت مستحب بھی ہے کہ اپنی زندگی میں انسان کو وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے۔ تمہارے لیے یہ بات لکھ دی گئی ہے کتب علیکم الصیام کی طرح، ٹھیک ہے۔ البتہ پھر یہاں پہ بحث ہے کہ آیا یہ کتبہ واجب ہے یا استحباب پر دلالت کرتا ہے، اس دقیق بحث کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے، لیکن خدا کا حکم ہے، حکم پہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو تمہارے لیے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ تم وصیت کرو والدین کے لیے، اقربین کے لیے، بالمعروف۔ معروف یعنی کس انداز سے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ یہ سمجھنے کا مقام ہے۔ بالمعروف یعنی جو تم لکھ رہے ہو اس میں عدل ملحوظ خاطر رہے، جو تم تحریر کر رہے ہو وہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی افراط و تفریط کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ کس کی جانب سے؟ خداوند متعال کی جانب سے۔ صحیح۔ جی آقا، وصیت جو ہے ایک مادی ہے اور معنوی وصیت، اگر آپ اسے تھوڑا سا واضح کر دیں، تقسیم کیا جا رہا ہے وصیت کو دو حصوں میں۔ سبحان اللہ، آپ نے واقعاً ایک انتہائی جامع مطلب کی جانب اشارہ کیا کہ جس کی طرف یقیناً متوجہ ہونا چاہیے ہر انسان کو جو وصیت کر رہا ہو۔ ہر چیز مادی بھی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے۔ حالت روزہ میں دو طرح کے فوائد انسان کو ملتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مادی فائدے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کا بدن تندرست و توانا رہتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو معنوی فوائد ہیں جو خداوند متعال کی جانب سے ملتے ہیں۔ یوں ہی وصیت بھی مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ مادی وصیت، کلی طور پہ تو وصیت یہ ہے کہ ایک انسان تحریر کر دیتا ہے یا کسی کو بتا دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کر دینا۔ آئیے ہم اپنی زندگانیوں کی طرف نظر کرتے ہیں کہ ہم جب زندگی میں وصیت کرتے ہیں ہماری وصیت میں کیا شمار ہوتا ہے؟ میرا فلاں مال فلاں کو دے دینا، فلاں بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں انہیں فلاں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا۔ اور بدقسمتی سے یہاں بھی ہم عدل نہیں کرتے۔
اگر آپ تقسیم وراثت کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی ہم عدل نہیں کرتے، کس کا مال کس کو دے رہے ہوتے ہیں، کس کا مال کس کی طرف. اگرچہ فقہی اعتبار سے ایک شخص اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کو دے رہا ہے، تقسیم اس طرح سے کر رہا ہے، وہ جائز تو ہے، لیکن عدل الہی کا تقاضا دیکھیے، جس کا جو حق بنتا ہے، جس کی وراثت ہو اس تک جانی چاہیے. تو یہ بھی ضروری ہے بہرحال متوجہ کرنا، وصیت کرنا مادی امور میں. لیکن ایک وصیت ہوتی ہے جو مانوی وصیت ہوتی ہے. مانوی وصیت کیا؟ میں وصیت کرتا ہوں کہ موت برحق ہے، اگر میں کل کو اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا جائے، میرے بیٹے کو عالم دین بنایا جائے، اسے دین کی تعلیم دلوائی جائے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس جانب متوجہ ہیں؟ شاید ہی کوئی ہو. بجا فرمایا آپ نے، بدقسمتی کے ساتھ المیہ یہ ہے معاشرتی شیعان علی ابن ابی طالب کا خود، کہ ہم مادی وصیتوں کی طرف متوجہ ہیں، مانوی کی طرف نہیں. آئیے بڑھتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کی طرف. کیا فرماتی ہیں آپ؟ کہ وہ وصیت، مادی وصیت انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ وصیت مانوی ہے، مانویت سے بھرپور وصیت ہے. یعنی وہاں پر کوئی مادہ آپ کو نظر نہیں آئے گا پوری کی پوری وصیت میں. جی ہاں، کیونکہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو مادیات سے ماورا ہو، جس کی زندگی مجسم معنویت ہو، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. پھر یہاں پہ عرض کریں کہ ایک انسان موت سے قبل وصیت کرتا ہے. میں گزارش کروں کہ علی کی تمام زندگی وصیت ہی وصیت ہے. بے شک بے شک. علی کی تمام حیات نصیحت ہی نصیحت ہے. وصیت میں کیا ہے؟ نصیحت کر دینا، یہ امور کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے. علی نے تو تمام عمر یہی کیا. البتہ جب اس موضوع پہ بات ہو تو پھر ایک وصیت خاص قرار پاتی ہے، ایک وصیت عام قرار پاتی ہے. وصیت عام علی کی کل زندگی ہے کہ جس میں آپ کو فرامین معصومین، فرامین علی ابن ابی طالب، یہ نصیحت پر ہی مبنی ملیں گے. وصیت خاص کہ جو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ وعلی اجدادہم کی ضربت کے نتیجے میں، کہ جب وہ طبیب آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ وصیت فرما دیجیے، اگرچہ علی اس کے محتاج نہیں ہے، بالکل بالکل عالم الغیب ہیں باذن اللہ، جانتے خود بھی تھے، لیکن ظاہری حیات پہ معصومین علیہ السلام نے جتنا بھی عمل کیا وہ ظاہری طور پہ کیا، اسی طرح سے کیا جس طرح سے ظاہری طور پہ اعمال جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں. تو اس نے کہا مولا وصیت فرما دیجیے. اس وقت مولا نے وصیت فرمائی.